لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے حج اور عمرے کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں شاہ فرمایا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ تو سامعین، جانیے کہ فریضہ حج کا ثواب کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ شاہ فرمایا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جو شخص حج کرے اور اس دوران کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو وہ اس حالت میں گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلا، اس کے ہر قدم کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ اہل و عیال کی طرف لوٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جب کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعائے مغفرت کی درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جو حج کے لیے چلا اور راستے میں مر گیا تو وہ بے حساب جنت میں جائے گا، اور قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حج اور عمرہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، مگر میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، جب حج فرض ہو جائے تو دیر کرنے میں گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے اور یہ مبارک لمحات نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ جو حج کے لیے جا چکے ہیں اور جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔